برطانیہ میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لیے بڑی خوشخبری۔ برطانوی سرمایہ کاروں نے لیڈز، بریڈ فورڈ اور ایسٹ مڈلینڈ سے پاکستان، اسلام آباد اور لاہور کے لیے نئی ایئر لائن چلانے کا اعلان کر دیا۔ IPS ایئر ویز کے نام سے شروع ہونے والی کمپنی کی تعارفی تقریب بریڈ فورڈ میں ہوئی، جس میں ایئر لائن کے ڈائریکٹر اور اوورسیز کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ دیکھتے ہیں وقار بابر مغل کی رپورٹ۔ برطانیہ میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لیے بڑی خوشخبری۔ برطانیہ کے سرمایہ کاروں نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان نئی ایئر لائن چلانے کا اعلان کر دیا۔ IPS ایئر ویز لیڈز، بریڈ فورڈ اور ایسٹ مڈ لینڈ سے پاکستان، اسلام آباد اور لاہور کے لیے پروازیں چلائے گی۔ ایئر لائن کی تعارفی تقریب بریڈ فورڈ میں ہوئی، جس میں بریڈ فورڈ کے ٹریول ایجنٹس کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ اس موقع پر ایئر لائن کے CEO انصر علی، CCO عرفان خان، CFO ہیرا انصر اور CEO مائیکل ہاک نے کمیونٹی کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ It's a huge service. We're going to develop an excellent customer service. It's all about delivering to the passenger, and we are putting everything in place to deliver a quality product to all of the passengers. We are and have the full support of the local community and the airport, and this will be a massive success and successful to you all. First flight is inshallah will take off from Leeds Bradford Airport on the 6th of August 2022. We are giving services to all passengers living in Leeds Bradford area and East Midland Airport. We will have Airbus A330-200 series. We are operating 5 flights weekly, 3 from Leeds Bradford and 2 from EMA. مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ ہفتے میں براہ راست 3 فلائٹس لیڈز، بریڈ فورڈ، اسلام آباد اور 2 فلائٹس ایسٹ مڈ لینڈ سے لاہور اور اسلام آباد کے لیے شروع کریں گے، اور پہلی پرواز کا آغاز 6 اگست کو ہوگا، اور مستقبل میں بھی سعودی عرب اور عراق کے لیے برطانیہ سے براہ راست آپریشن شروع ہوگا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ مسافر ہماری سروس سے لطف اندوز ہوں گے اور واضح فرق محسوس کریں گے۔ ایئر لائن کے عہدیداروں نے مزید کہا کہ ایئر لائن برطانیہ سے پاکستان میت کو مفت لے جانے کی سہولت بھی فراہم کرے گی۔ ہم مسافروں کو بہتر سروس اور انٹرنیٹ فراہم کریں گے اور کرایہ بھی مناسب ہوگا۔ 6 اگست پہلی ساری فلائٹ جائے گی، پھر ایک سروس جڑی اسی دے رہے ہیں مفت اپنے بھراؤں فیملی نہیں، تو اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو جانا ہے، ڈیتھ ہو جانی میری فیملی کا، اسی وہ میت جڑا پاکستان مفت لے کے جاؤ۔ باقی ایئر لائن سیلف جڑی ہے وہ 5 فلائٹاں ہفتے دی ہونگیاں، 3 لیڈز بریڈ فورڈ تو اسلام آباد تے 2 ایسٹ مڈلینڈ ایئرپورٹ تو 1 اسلام آباد تے لاہور۔ نئی ایئر لائن IPS چل رہی ہے، اس نال خاص کر پاکستانی کمیونٹی کی فائدہ ملے گا، اپرچونٹی ملے گی، اور جتنی زیادہ ایئر لائن ہوئے گی لوگوں کے اتنا فائدہ ہی ہو سی، اور کمپٹیشن نال پرائساں نیچے آن گی۔ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے مینچسٹر، لیڈز بریڈ فورڈ، اسلام آباد اور ایسٹ مڈلینڈ سے کہ یہاں پہ بے شمار ٹریفک ہے۔ کوئی ڈائریکٹ فلائٹ اس ٹائم ایسی اویلیبل نہیں ہے جو ریزنیبل فیئر میں پیسنجرز کو یہ سروس پرووائڈ کرے، تو وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ۔ انشاءاللہ اچھی سروس پرووائڈ کریں گے اور ان کو اچھا جو ہے نا وہ رسپانس، کمیونٹی کی طرف سے اچھا رسپانس آئے گا اور لوگوں کو بہت بڑی سہولت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ Which is going to start their flights in first week of August from Leeds Bradford to Islamabad and East Midland to Islamabad and Lahore. This was a great demand for the community of Pakistan since PIA is not operating their full flights. So people of Pakistan living in UK, they really needed this sector to be operated by more airlines. So we welcome, as an agent, we welcome IPS Airways into the system. We are very good airline, very good fares. Even when it comes to dead people who need to be sent back home, it's all free, no one needs to worry anything about that. So just to let you know that we are a very good airline. The service is very, very good as well. انشاءاللہ لیڈز بریڈ فورڈ سے 3 دن اسلام آباد کے لیے اور 2 دن ایسٹ مڈ لینڈ سے 1 دن لاہور کے لیے اور 1 دن اسلام آباد کے لیے۔ ہماری جو لوکل کمیونٹی الحمدللہ ان کے لیے یہ بہت اچھی نیوز ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت اچھی سروس ملے گی۔ لوگوں کی جو کمپلینٹس ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ڈیل کریں گے، جیسے پاس میں لوگوں کو کمپلینٹس ہوئی ہیں پاکستان جانے کے لیے، انشاءاللہ وہ ساری انشاءاللہ دور ہوں گی۔ تقریب میں موجود ٹریول ایجنٹس نے پاکستان کے لیے ایئر لائن کے اضافے اور سروس شروع کرنے کو خوش آئندہ قرار دیا، اور ایئر لائن کی انتظامیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے نئی ایئر لائن شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ ایئر لائن اوورسیز پاکستانیوں کو بھرپور سہولیات فراہم کرے گی۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔
پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر سرفراز نواز نے کہا کہ بابر اعظم دور حاضر کا عظیم کرکٹر ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ شہباز شریف حکومت کو نیا چیئرمین کرکٹ بورڈ لگانا چاہیے۔ ماجد خان، ظہیر عباس اور ذکا اشرف سمیت کئی ایسی شخصیات ہیں جو کرکٹ بورڈ کو بہتر انداز میں چلا سکتی ہیں۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین ابان سے بات کرتے ہوئے مزید کیا کہا گیا، آئیے جانتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر سرفراز نواز صاحب موجود ہیں۔ ان سے پہلے تو کرکٹ کی تھوڑی سی بات کریں گے، پھر جو پاکستان کے اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔ سرفراز صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی، لیکن ان کی طرف سے اپوائنٹ کر دیا جو چیئرمین کرکٹ بورڈ رویز راجہ صاحب، وہ وہی ہیں۔ بہرحال آپ کے پرانے دوست بھی ہیں رویز صاحب، کیا کہیں گے؟ بس دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی مشہور صاحب کا بیان آیا تھا پنجاب میں، جو پہلے منسٹر تھے، کہ کچھ دنوں میں چینج ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کب چینج ہوتی ہے۔ نہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی نیا پرائم منسٹر آتا ہے تو وہ اس سے اپنی مرضی کا چیئرمین کرکٹ بورڈ لانا ہوتا ہے یا کہ ایک پروسیس کے ذریعے آتا ہے؟ بس یہ پالیسیز ہوتی ہیں نا، اپنی اپنی پالیسی ہے۔ اگر موجودہ پی ایم نے سوچا کہ اس کا اپنا آدمی ہونا چاہیے تو وہ چینج کر دے گا، تو میرا خیال ہے کہ چینج ہوتی ہے۔ نہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کرکٹر جو ہے وہ چیئرمین کرکٹ بورڈ ہیں، ظاہر رویز راجہ، تو انہیں کو رہنے دے، وہ صحیح چلا رہے ہیں کرکٹ بورڈ، کیا پرابلم ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ دیکھیں اور بھی کرکٹر ہیں، ظہیر عباس ہے، اس کے بعد ماجد خان ہے، اس کے بعد یہ میرا خیال ہے چودھری صاحب بھی ایک، ذکا اشرف صاحب بھی لائم لائٹ میں ہیں، ہو سکتا ہے سیٹھی صاحب بھی ہوں۔ اچھا، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی کسی چیئرمین کرکٹ بورڈ سے نہیں بنتی، جو بھی چیئرمین بن جاتا ہے پھر آپ کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، لڑائی تو میری نہیں ہوتی، اختلاف ہوتا ہے اس وجہ سے کہ آنیسٹ طریقے سے نہیں چلنا، لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر رکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں فیئر اینڈ اسکوئر ہونا چاہیے، فیئر اینڈ اسکوئر جو کرے گا میں تو اس کا گیت گاؤں گا، میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ نہیں، آپ کے خیال سے فیئر اینڈ کس طریقے سے فیئر کرکٹ بورڈ کو کس طریقے سے فیئر ہونا چاہیے، یہ بتائیں آپ۔ ایک تو جو ایڈمنسٹریشن آئے وہ بالکل آن میرٹ ہونی چاہیے، دوسری جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ بھی ایکسپیرینس اور فیئر اینڈ اسکوئر سلیکٹ کرے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، دنیا کا اس وقت میرا خیال ہے نمبر 1 بیٹسمین ہے، اس کے مقابلے کا میں نے نہیں دیکھا۔ جس طرح اس کی آن ڈرائیو ہے، کور ڈرائیو ہے، ہک بھی کر لیتا ہے اور چھکے بھی لگاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیپٹنسی، اس نے تینوں فارمیٹ میں اچھی کیپٹنسی کی ہے، میچ جیت رہا ہے اور وننگ سٹریک چل رہی ہے، تو اس کو میرا خیال ہے چینج نہیں کرنا چاہیے، ہی شوڈ کنٹینیو۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن کے زیر اہتمام 11ویں شریف کی پرنور محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان افروز خطاب کیا۔ معروف نعت خواں آفتاب قادری اور شوکت اویس نقیبی نے خوبصورت انداز میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ منہاج القرآن کے عہدیدار اور اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں روح پرور محفل میں شریک ہوئے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں ہونے والی 11ویں شریف کی روح پرور محفل میں منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز کے تمام عہدیداروں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر آفتاب قادری، اویس نقیبی اور دیگر نعت خواں حضرات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز کے علامہ صادق قریشی، حافظ غلام رسول، حضرت علامہ اویس نقیبی اور دیگر نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایمان افروز خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دین و دنیا میں کامیابی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے سے ملتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ محفل میں 9 منتخب کونسلرز کیسر عباس، معظم علی سندھو اور نیو ہیم وارڈ سے جے پی ذوالفقار احمد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ معزز مہمانوں نے روح پرور تقریب میں اظہار خیال بھی کیا۔ خاص طور پر کونسلر کیسر عباس گوندل نے اپنے علاقے میں مسلم قبرستان کی منظوری کے حوالے سے اپنی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر شرکا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ منہاج القرآن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ نہ صرف یوتھ کے لیے، بچوں کے لیے، وومنس کے لیے، ایلڈرز کے لیے اور کسی بھی ایج سے اگر آپ کا تعلق ہے تو یہ ادارہ اس کے لیے یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسی سروسز موجود ہیں، ایسی کمیونٹی سروسز موجود ہیں جس میں آپ انوالو ہو سکتے ہیں
اور کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں, چیریٹیبل اور ویلفیئر کے کاموں کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اپنے لوکل باروں کے کونسلران کو مدعو کیا گیا ہے اور ایک کمیونٹی کی طرف سے ایک اشعیہ دیا گیا ہے. میں اپنے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمیں ناظرین قرآن کا یہ پیغام ہے کہ اخوت, رواداری اور مساوات کے ساتھ تمام افراد کے ساتھ پیش آیا جائے. محفل کے آخر میں شرکا نے مؤدبانہ کھڑے ہو کر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے. امت مسلمہ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں. نورانی محفل میں منہاج القرآن لندن کے صدر خرم شہزاد, سیکرٹری چودھری فرحان شہزاد, عمر نوید اور ڈائریکٹر علامہ صادق قریشی, محمد غلام نبی, حافظ غلام رسول, چودھری سلطان محمود اور دیگر افراد نے بھی شرکت کی. سلیم صابری, 92 نیوز, لندن. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. نیو یارک کے علاقے بروکلن میں 100 سال پرانا چرچ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا. ضیاء الامت فاؤنڈیشن آف نارتھ امریکہ نے چرچ کو خرید کر عظیم الشان مسجد میں تبدیل کر دیا. افتتاحی تقریب میں سابق وزیر برائے مذہبی امور اور چیئرمین الکرم اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی پیر امین الحسنات شاہ نے خصوصی شرکت کی. فضا درود السلام کی صداؤں سے گونجتی رہی. دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز خرم شہزاد کی رپورٹ. منی پاکستان کہلانے والے نیو یارک کے علاقے بروکلین میں مسلم کمیونٹی کے لیے بڑی خوشخبری. 100 سال پرانا چرچ مسجد اور اسلامک سینٹر میں تبدیل. فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی. 100 سال پرانے چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کی سعادت ضیاء الامت فاؤنڈیشن آف نارتھ امریکہ کے حصے میں آئی. فاؤنڈیشن کے اراکین نے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر کے مسلمانوں کے لیے عام عبادت کے لیے کھول دیا. مسجد کی گرینڈ اوپننگ تقریب میں سابق وزیر برائے مذہبی امور اور چیئرمین الکرم اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی پیر امین الحسنات شاہ نے خصوصی شرکت کی. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ الکرم اسلامک سینٹر روحانی مرکز کے طور پر دین اسلام کی خدمت اور روحانی تربیت کے لیے کام کرے گا. مسلمان کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اسلامی مرکز کی رونق کو کم نہ ہونے دے. نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی ترغیب دلا کر سینٹر آنے کی دعوت دیں. تقریب سے دیگر افراد نے بھی خطاب کیا اور چرچ کی جگہ بننے والے اسلامک سینٹر کو مسلم کمیونٹی کے لیے شاندار تحفہ قرار دیا, جہاں نئی نسل کی اسلامی بنیادوں پر تربیت کا عمل شروع ہوگا اور نئی نسل کو دین اسلام سے جڑنے کا موقع ملے گا. فاؤنڈیشن کے رکن رواں اور الکرم اسلامک سینٹر کے چیئرمین پیر سید میر حسین شاہ نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا. درود السلام اور دعا کے ساتھ روحانی تقریب کا اختتام ہوا. خرم شہزاد, 92 نیوز, امریکہ. امریکہ کے مطالعاتی دورے پر آئے ہوئے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی پاکستان کے 15 رکنی وفد کی سفارتخانہ پاکستان واشنگٹن آمد. سفیر پاکستان سردار مسعود خان سے ملاقات کی. وفد کے اراکین میں پاکستان کی مسلح افواج اور سول سروسز کے سینئر افسران سمیت بنگلہ دیش, سری لنکا اور سعودی عرب کے اتحادی حکام شامل ہیں. مزید تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں. پاکستان کے سفیر سردار مسعود خان نے وفد کو پاکستان امریکہ دو طرفہ تعلقات کی تاریخ اور موجودہ صورتحال سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کے نقطہ نظر کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی. انہوں نے وفد کو بتایا کہ پاکستان اور امریکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جامع اور وسیع البنیاد ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ پرامن اور مستحکم افغانستان کے مشترکہ مقاصد اور افغانستان میں انسانی بحران کو روکنے کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے. پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں اور اس سلسلے میں اقتصادی, تجارتی, دفاع, تعلیم, IT, موسمیاتی تبدیلی, توانائی اور ثقافتی شعبے سمیت دیگر شعبہ جات میں کام کیا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون سمیت تجارت, سرمایہ کاری, آب و ہوا, صحت, توانائی اور تعلیم کے شعبے بھی یکساں اہمیت کے حامل ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ روابط اور تعلقات 75 سال پر محیط ہیں. انہوں نے یوکرین کے جاری بحران کے حل کے لیے فعال سفارتکاری کی فوری ضرورت پر زور دیا اور جاری بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور وعدوں پر اجتماعی رد عمل کی ضرورت ہے. پاکستان نے خطے میں ہمیشہ امن و استحکام لانے کے لیے کام کیا. پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات میں امریکہ میں مقیم تارکین وطن کا کردار انتہائی اہم ہے. بریفنگ کے اختتام پر پاکستانی سفیر سردار مسعود خان نے وفد کے ارکان کے سوالات کے جوابات بھی دیے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا وفد واشنگٹن DC میں اپنے قیام کے دوران مختلف امریکی دفاعی اور سول اداروں کا دورہ بھی کرے گا. خرم شہزاد, 92 نیوز, واشنگٹن.
नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया, जिसमें एम्स्टर्डम में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की, जिनका कहना था कि वतन की सलामती की महाफिज पाक फौज है, जिसके होते हुए दुश्मन पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। इस मौके पर फ़ज़ा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। डॉक्टर मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट देखते हैं। नीदरलैंड का दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुजाहरा नीदरलैंड भर से पाकिस्तानी शरीक हुए। मुजाहरीन ने पाक फौज के हक में पुरजोश नारे लगाकर माहौल गरमा दिया। मुजाहरे के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान हमारी जोग्राफियाई हदूद की मुहाफ़िज़ हैं और महदूद वसाइल के बावजूद इंतहाई पेशावराना महारत से वतन अजीज की हिफाजत की जिम्मेदारी अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों की जानी कुर्बानियों की वजह से ही हम सुकून की नींद सोते हैं। कानून में लिखा है कि अदालत के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते, आप मिलिट्री के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। फिर मिलिट्री को बुरा कहना, अदालत को बुरा कहना, ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना। या तो इसको कानून ख़त्म कर दें तो फिर जो मर्जी करें। अपने इदारों के खिलाफ, स्पेशली फौज के खिलाफ या इस तरह से हम बात ना करें। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे पाए जाते हैं और वही बात आ जाती है कि एक दो बंदों की वजह से हम पूरे इदारे को गाली नहीं दे सकते। बाहर के लोगों को हम मौका ना दें बोलने का, और बात हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। फ़ौज के बारे में, आर्मी के बारे में कोई बुरा नहीं किसी को बोले, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारी आर्मी जो दुनिया में नंबर 1 है, उनके मुकाबले तक कोई नहीं पहुंच सकता। उनकी तौहीन करना समझो हम पब्लिक की तौहीन है। ऐसे एहतजाजी मुजाहरे बिल्कुल ज़रूरत है और होने चाहिए। हम फ़ौज पाकिस्तान के साथ हैं और हर किस्म के तामुन के लिए भी उनके साथ हैं। जैसे फ़ौज पाकिस्तान हमारी जगराफी सरहदों की महाफिज है, हम अपने मुल्क की जगराफी सरहदों के नज़रियाती तौर पर महाफिज होते हैं। पाकिस्तान में जो तनकीद हो रही है हमारे इदारों पे, ख़ास करके हमारी फ़ौज पर, हमारी अदलिया पर, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे इदारे हैं, इन्हीं के ज़रिए हमारा मुल्क खड़ा है। फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई भी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून हो, चाहे PTI हो, उसको हम बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं। पाक आर्मी पर जो तनकीद है वो तनकीद के दायरे के अंदर रहकर अगर हो तो हो, नहीं तो वैसे ऐसे तनकीद नहीं होनी चाहिए जैसे वो पंजाबी में कहते हैं आटा गुलदी हल्दी क्यों है। मुजाहिरीन ने सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर पाकिस्तान की फौज के साथ इजहार यकजहती किया और कहा कि वो हर महाज पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स। बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।